الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ تمام باپ مل کے مالک زمین و زمان سرکار قائم کے ظہور میں تاجیل کے لیے درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ سرکار کی سلامتی کے لیے بھی درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بکھر کے بیٹھے ہوئے جو آگے آ جائیں تاکہ میں بات شروع کروں۔ آجو بسم اللہ آگے آ جاؤ، تھوڑا آگے آ جاؤ۔ جو نہیں تھکا وہ تھوڑا اٹھ کے آگے آ جائے۔ درود کی تلاوت فرما لیں۔ ایک دفعہ پھر بھی درود کی تلاوت فرما لیجیے۔ توجہ ہے، بات شروع کر دوں میں۔ بسم اللہ۔ گزشتہ جہاں میں سلسلہ روکا تھا میں وہیں سے بات شروع کرنے لگا ہوں۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثل بیان کی کہ جو طیب کلمہ ہے وہ طیب شجرے جیسا ہے، اور طیب شجرے کی پھر پہچان بتائی کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ وہ جو طیب شجرہ ہے اس کی اصل، اس کی جڑ، اس کی بنیاد زمین میں ہے اور اس کی شاخ آسمانوں میں ہے۔ اور پھر ایک اور شان بھی بتائی تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ یہ طیب شجرہ ہر زمانے میں بڑھتا رہتا ہے، پھلتا پھولتا رہتا ہے، اس کا سلسلہ نسل بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کا سلسلہ نسل عام سلسلے کی طرح آگے نہیں بڑھتا، باذن ربھا، یہ اللہ کے اذن سے چلتا ہے۔ یعنی یہ ایسا مقدس شجرہ ہے کہ اس میں یہ بھی اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے کہ یہ اذن الہی کو سمجھ سکے۔ ادھر ہے میرے حباب کہ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ رب کے اپنے رب کے اذن سے بڑھتا رہتا ہے، پھلتا رہتا ہے، پھولتا رہتا ہے۔ اس میں جمود نہیں، رکاوٹ نہیں، یہ کسی زمانے تک محدود نہیں، یہ ہر زمانے میں ملے گا۔ اور عزیزو یہی وجہ ہے کائنات کے بڑے بڑے حکمرانوں کے سلسلے ختم ہو گئے، آج تک شجرہ طیبہ کا سلسلہ جاری ہے۔ جن کے پاس شاہیاں تھیں، تلواریں تھیں، تاج تھا، تخت تھے، فوجیں تھیں، سب کچھ تھا، ختم ہو گئے، نابود ہو گئے۔ یہ مظلوم شجرہ آج تک باقی ہے، کیونکہ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اس کے بڑھنے کا، اس کے پھلنے کا، اس کے پھولنے کا جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے، بشریت کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے کل قرآن کی آیات بھی تلاوت کی تھی اب آپ کے سامنے، شجرہ خلد بتایا تھا، شجرہ مبارکہ کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، وہ بھی میں نے تیسری مجلس میں عرض کیا تھا آپ کو کہ جس شجرے کی طرف حضرت آدم کو اشارہ کیا گیا تھا وہ شجرہ خلد تھا، اور ابلیس نے کہا تھا حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، سورہ طٰہٰ میں، کہ اے آدم میں آپ کو اس شجرے کی بات بتاؤں کہ جسے فنا نہیں ہے، اور وہ شاہی بتاتا ہوں کہ جسے اختتام نہیں ہے، جو باقی ہی باقی ہے، ملک لا یبلی، نا فنا ہونے والا ملک۔ اور میں اسے بادشاہت بھی کہوں تو چھوٹا لفظ ہے، کیونکہ یہاں ملک ہے، اور جہاں ملک ہو قرآنی لغت میں اس سے مراد کائنات ہوتی ہے۔ ایک جہان، ایک ملک، ایک خطہ نہیں ہوتا، کیونکہ ملک جہاں قرآن میں استعمال ہوا اس میں کائنات میں جو بھی ہے، فرش سے عرش تک، سرا سے ثریا تک، ہاتھی سے چیونٹی تک، جن سے انسان تک، بشر سے ملک تک، جو کچھ بھی ہے اسے، وحوش ہوں، حیوانات ہوں، جو کچھ بھی ہے، چرند ہوں، پرند ہوں، اشجار ہوں، ابہار ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ ملک میں ہے۔ اور ابلیس دشمن ہونے کے باوجود بھی اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو ملک ہے، شاہی ہے، اسے نابودی نہیں ہے۔
دشمن ہے. اور بالکل ایسا ہی جیسے جب حضرت آدم کو فرشتے سجدے میں جھکنے لگے تھے, اللہ نے امر دیا تھا فرشتوں ملائکہ تم آدم کے سجدے میں جھک جاؤ. اس کا اعلیٰ ربوں کا للملائکہ تھے, اور روا روی میں شاید کبھی ہم بھی کہہ گئے ہوں, لیکن ملائکہ کا ترجمہ فرشتے نہیں بنتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ملائکہ کا ترجمہ یہاں فرشتہ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے اگر فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو تو ابلیس و فرشتہ تھا ہی نہیں. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, یہ تو جنات میں سے تھا. تو اس کا مطلب ہے فرشتوں کو سجدے کا کہا تھا تو ابلیس تو فرشتہ تھا ہی نہیں, جن تھا, اسے تو سجدے کا حکم ہی نہیں ہوا پھر, کیونکہ خود قرآن کا قول ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, یہ جنات میں سے تھا. یہاں ملائکہ کا ترجمہ فرشتے نہیں ہے, یہ دو لفظ ہوتے ہیں, ان کا جمع ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہے ملک اور ایک ہے ملکہ. ملک اور ملکہ, ملک کی جمع بھی ملائکہ اور ملکہ کی جمع بھی ملائکہ. ملک کا معنی ہے فرشتے اور ملکہ کا معنی ہے طاقت. ظاہر سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ یہاں اس قال ربک للملائکہ تھے, اللہ نے تمام طاقتوں سے کہا تھا. ابلیس بھی اسی میں تھا, جن بھی اسی میں تھے, انسان بھی اسی میں تھے. وہاں اس وقت جتنی مخلوق تھی, یاد رکھیے صرف فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں تھا, معلوم یا غیر معلوم جتنی مخلوق تھی. اب کافی مخلوق ایسی تھی جس کا ہمیں علم نہیں ہے, جتنی بھی اس وقت طاقتیں تھیں, اللہ نے سب کو حکم دیا تھا تم آدم کو سجدہ کرو. سب سجدے میں گئے, ابلیس اکڑ گیا, اس نے سجدہ نہیں کیا. کیا کیا خدا کے لیے. اور یہاں سے ویسے ایک اور غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے. اکثر آپ گھر بیٹھے بیٹھے سوچ لیتے ہیں کہ جب آدم کو سجدے کا حکم ہو گیا تو آدم تراب سے ہیں اور علی مولا ابو تراب ہیں. واہ سبحان اللہ. تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے کون تو نبی و آدم و بین الماء والطین, میرے نبی فرماتے ہیں کہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا, میں تھا. اور کون تو نبی, میں تب محمد نہیں تھا, نبی تھا. اسی بات کو سمجھیے, کون تو نبی, جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا تو میں بصورت احمد, بصورت عبداللہ, بصورت محمد نہیں تھا, میں نبی تھا. اور نبی امت پہ ہوتا ہے. میں نئی حدیث تو نہیں پڑھ رہا, بچے کو یاد ہے. دیکھیے نبی امت کے بنا ہوتا ہی نہیں, نبی امت پہ ہوتا ہے. اللہ جانے کون سی امت تھی تب جن پہ یہ تب بھی نبی تھے. فرماتے میں نبی تھا. سوچ سکتا ہے کوئی بندہ کہ جب ہمارے نبی آدم سے کمال میں, درجے میں, ہر شے میں, عصمت میں, نبوت میں, مناسب میں بہت بلندی پہ ہیں, تو ان کو سجدہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال میں بھی کسی کے ذہن میں آیا, اور میں نے بھی بارہا سوچا. دیکھیں کہ کیا ہمارے نبی حضرت آدم سے افضل نہیں؟ افضل ہیں, سید الانبیاء ہیں. ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب آدم کو سجدے کا حکم ہوا تھا تو جو آدم کا بھی سردار ہے, جو آدم سے بھی پہلے نبی ہیں, اسے سجدہ کیوں نہیں ہے؟ آدم مٹی سے ہیں, جو ابو تراب ہیں, اسے سجدہ جائز کیوں نہیں ہے؟ بس اسی میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. یہ کہ آدم کو جو سجدے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس لیے سب نے کیا, محمد و آل محمد کو سجدے کا حکم نہیں, اس لیے ہم نہیں کرتے. یہ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حکم ہوتا تو ہم ضرور کرتے, کیونکہ حکم نہیں ہے ہم نہیں کرتے. اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ آدم کو اس وقت کی طاقتیں جھکی تھیں, فرشتے جھک پڑے تھے, ابلیس اور جنات وغیرہ نے ایک انواع تھی, انہوں نے انکار کیا. اور فرشتوں کو اس لیے اللہ نے اس وقت حکم دیا تھا کیونکہ اللہ جانتا تھا ان کی سوچ پہ میرا کنٹرول ہے, اور ہماری سوچ پہ ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, آزاد ہیں ہم, یعنی فکری طور پہ. اس لیے یعنی یہ ہے کہ محمد و آل محمد آدم سے افضل ہیں, لیکن ہم میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ ہم انہیں سجدہ کریں, کیونکہ اگر ہمیں اجازت ہوتی تو ہم انہی کو سب کچھ سمجھ جاتے, اللہ کو چھوڑ دیتے. تو اس لیے یہ حکمت الہیہ تھی کہ حکمت الہیہ میں, اور آدم کو بھی جو سجدہ ہوا تھا وہ عبودیت کا سجدہ نہیں تھا. وہ ایک اہم ترین بات کہنے لگا ہوں, آدم کو سجدہ نہیں تھا, لے آدم, یہ آدم کے لیے سجدہ تھا. پھر سنیے, فسجدہ آدم نہیں, لے آدم, آدم کے لیے. یہ جیسے ہے کہ سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں, رخ قبلہ کی طرف کرتے ہیں.
میری گزارش سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال میں نہیں واضح نہیں کر پا رہا. دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں سجدہ کعبے کو کرتے ہیں ہم. ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے, سجدہ کعبے کو نہیں ہے. چھٹے امام کے سامنے یہ اہم ترین بات ہے, چھوٹی سی بات سے گمراہیاں ہو جاتی ہیں. چھٹے امام سے گفتگو کر رہا تھا مفضل, اصول کافی ہے کتاب و توحید. تو مولا نے مفضل سے کہا, مفضل تو سجدہ کسے کرتا ہے؟ اس نے کہا مولا اللہ کو. مولا نے فرمایا اللہ کو سجدہ کرتا ہے یا اللہ کے نام کو سجدہ کرتا ہے؟ سجدہ اللہ کو ہے یا اللہ کے نام کو ہے؟ اس نے کہا مولا اسم و مسمى دونوں کو ہے. میرے مولا نے اصلاح فرمائی, اور آپ بھی الواح قلوب پہ نقش کیجیے گا. سرکار فرماتے ہیں من عبد الاسم فقد کفر لأن عبد الخلق ومن عبد الاسم والمعنى فقد يشرك بالله لأن عبد الاسنان ومن عبد المعنى فهو الموحد. بیٹا کوئی مسئلہ ہے, وہ سوال ہے, کوئی مسئلہ ہے, گفتگو آپس میں کر رہے ہیں. گفتگو بعد میں مجلس کے بعد. میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی سوال ہے اس لیے ہنس رہے ہیں. سرکار فرماتے جس نے اسم کو سجدہ کیا اس نے کفر کیا, کیونکہ اس نے مخلوق کو سجدہ کیا. حروف مخلوق ہیں. ایک وقت تھا جب اللہ ہی اللہ تھا, حرف خلق نہیں ہوئے تھے, کیونکہ حروف کا بھی ایک عالم ہے, بہت بعد میں خلق ہوئے ہیں. جس نے اسم کو سجدہ کیا فرماتے اس نے کفر کیا, کیونکہ اس نے مخلوق کو سجدہ کیا. اور جس نے اسم اور معنی دونوں کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا, کیونکہ اس نے دو کو سجدہ کیا. ومن عبد المعنى فهو الموحد. موحد وہ ہے کہ جو معنی کو سجدہ کرے, اللہ کے اسم کو سجدہ نہیں, کیونکہ یہ حروف ہیں. اللہ کی ذات کو سجدہ ہے, کعبہ کو سجدہ نہیں. کعبہ کی طرف سجدے کا رخ ہے, سجدہ اللہ کو ہے. تو وہ بھی جو سجدہ ہوا تھا وہ آدم کو عبودیت کا سجدہ نہیں ہوا تھا. آدم بجائے قبلہ تھے, سجدہ اللہ کو تھا. سمجھ میں آ رہی میری گزارش؟ چلیں مشکل کی طرف زیادہ نہیں میں لے کے جاتا آپ کو, پھر وقت کم رہ جاتا ہے, میں نے کسی منزل کی جانب آپ کو لے کے جانا ہے. تو صحیح شجرہ جو ہے, شجرہ طیبہ, اور کل میں نے کہا تھا اصلها ثابت و فرعها فی السماء, اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. اور کل میں نے قرآن کی آیت سے بھی کچھ آپ کو بتایا تھا. ایک زنا, آگے بڑھنے لگا ہوں میں نے بڑا ڈھونڈا وہ شجرہ مل جائے جس کی جڑیں زمین پہ ہوں, شاخیں آسمان میں ہوں. کوئی ایسا شجر ہو, کوئی ایسا شجرہ ہو, جڑ زمین پہ ہو, شاخ آسمانوں میں ہو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک شجرہ ایسا ملا. میں نے دیکھا معرفت کی نظروں سے, ایک شجرہ مجھے نظر آیا کہ جس کی جڑیں زمین پہ ہیں, شاخ. میں نے کل ایک حدیث پڑھی تھی کہ اصلھا رسول اللہ ہے. جڑ کون ہے؟ رسول اللہ. شاخ کون ہے؟ امیر ممکنات. باتیں بھول تو نہیں رہی میرے خیال میں جو میں روزانہ دہرا رہا ہوں. شاخ ہے امیر ممکنات, جڑ ہیں نبی اکرم. اور آپ کی زحمت بھی تمام, میری تمہید ختم ہو گئی. مشکل بات میں نے چھوڑ دی کیونکہ آپ کے چہرے پھر پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے ایک منظر دیکھا ہے, ایسا ایک شجرہ دیکھا ہے کہ جڑیں زمین پہ تھی, شاخ آسمانوں میں تھی. کب؟ جب مکہ فتح ہوا, جس کی تاریخ پہ نظر ہے یقیناً انہیں یاد ہوگا, اور جس کے تک بات نہیں پہنچی میں نوجوانوں تک پہنچا دیتا ہوں. لیکن مکہ جب فتح ہوا تو بالکل لفظ جو ہے میں وہی پڑھنے لگا ہوں جو ہیں کتابوں میں. پاک نبی نے چلتے چلتے میرے مولا علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا علی ہم نے مکہ کیا چھوڑا, اللہ کے گھر میں جھوٹے خدا گھس آئے, یہ بت خانہ بن گیا ہے, یا علی ان بتوں کو توڑا جائے. الواح قلوب پہ نقش کیجئے گا. کہا یا رسول اللہ توڑ دیتے ہیں, ابھی تو ٹوٹ جاتے ہیں. فرمایا یا علی لیکن ایک بندے کا ہاتھ نہیں پہنچتا. سلامت رہیں کیونکہ بلندی پہ ہیں. حالانکہ یہی وہ رسول ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں یا رسول اللہ, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ کی بلندی سے دور ہے, ہاتھ نہیں پہنچتا. یہ تو وہ ذات ہے جو زمین پہ بیٹھے اور انگلی اٹھائے تو چاند کا کلیجہ چیر دے.
ہوں ہاں تھوڑی تھوڑی کرنی ہے. جو میرے ساتھ ناراض ہے وہ بے شک نہ کرے. جس کا ذکر سے ناراضگی ہے وہ بالکل سوچ کے بیٹھے. صحیح. کل کی بات ہے, زمین پہ بیٹھے تھے, انگلی اٹھائی تھی, چاند کا کلیجہ پھٹ گیا تھا. اور میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, برادران اہل سنت میں سے کچھ آپ میں نے ان سے بھی وعدہ کیا تھا. بڑے چرچے ہیں نا حسن یوسف کے, اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یوسف بھی حسین تھا, ہمارے نبی بھی حسین تھے, لیکن ان کے حسن کا تذکرہ تو جگہ جگہ ملتا ہے, ہمارے نبی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. الواح قلوب پہ نقش کیجئے گا. میں کہتا ہوں یوسف اور محمد مصطفیٰ کے حسن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بڑی جستجو میں نے کی کہ فرق کیا ہے. علامہ بسم اللہ صحیح نور اللہ شسری نے ایک حدیث لکھی ہے. انہوں نے لکھا کہ ان اللہ وضع علی وجہ یوسف 70 حجابا ولما یمرون نسوان المصر ان اللہ رفع الحجب الا يبقى واحدا وان اللہ وضع علی وجہ محمد المصطفى 70,000 حجابا ولما رفع واحدا غش الموسى وحرك الطور لان ان اللہ يبقى علی وجهه محجوبا. ترجمہ سنیے. فرماتے ہیں اللہ نے یوسف کے چہرے پہ 70 حجاب رکھے ہوئے تھے. جب مصر کی عورتوں کے سامنے سے حضرت یوسف گزرنے لگے, اللہ نے 69 حجاب ہٹا لیے, ایک باقی رکھا. جب حجاب ہٹے تو مصر کی عورتوں کی نظر پڑی تو ہوش اڑ گئے, ہاتھ کٹ گئے. یہ تھا حسن یوسف کا جلوہ. 69 حجاب ہٹے تھے. میں تو آج بھی میرے نبی اور یوسف کے حسن میں بڑا فرق ہے. کہ یوسف کے چہرے سے نقاب اٹھے تو بہت بڑا معجزہ بھی ہو تو مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں, اور وہ کہتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. سلام حسین کے نانا تجھ پہ. اور یہ میں ممبر حسین سے کہنے لگا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس ممبر سے محمد مصطفیٰ کی عظمت کیسے بیان ہوتی ہے. میں کہتا ہوں سلام آپ کی نالین پہ بھی ہے میرے سردار, اے حسنین کے نانا. یوسف کے چہرے سے نقاب اٹھے تو مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹے, تیری انگلی اٹھ جائے تو چاند کا کلیجہ پھٹ جائے. وہ طاقت ہے کہ انگلی اٹھائیں چاند کا کلیجہ پھٹ جائے. سرکار اشارہ کرے بت ٹوٹ جائے, لیکن کچھ دکھانا مقصود تھا. اور دیکھیے اسی فوج میں, جس فوج نے مکہ فتح کیا تھا, اسی فوج میں کچھ لڑاکا طیارے ایسے بھی تھے کہ جو بڑے طویل القامت تھے. ایک یہ تاریخ عرب پڑھی ہے, عربوں کے قد بڑے بڑے طویل تھے. میں نے ایک بندے کے بارے میں پڑھا ہے, بڑے نامور شخصیت ہے تاریخ کی. میں نے پڑھا ہے کہ اتنے طویل القامت تھے کہ کھڑے اونٹ کی کوہان میں جو زخم ہوتا تھا وہ کھڑے ہو کے دیکھ لیتے تھے. کیا لمبائی, پھر اندازہ کیجئے. تاریخ عرب ہے, طویل القامت, لہیم شہیم لوگ ہوتے تھے مکے اور حجاز کے. اتنے طویل القامت لوگ تھے. اور آپ نے بھی سنا ہوا بڑے بڑے لمبے قد والے تھے. سرکار کسی کو کہیں کوئی آ کے توڑ دے, لمبے لمبے قد والے ہیں, تو فرمایا مسئلہ یہ ہے توڑنے ہیں بت. جاگیے گا خدا کے لیے, بت توڑنے ہیں, اور بتوں کو بت نہیں توڑ سکتے. عزیزوں توڑنے ہیں بت. کیا بات ہے. یہ جو پرانے دوست ہوتے ہیں نا, سجن بیلی لنگوٹیے, بندے معزز ہو جائیں نا تو ڈرتے ہیں کہ کہیں آمنا سامنا نہ ہو جائے. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے. یہاں بھی بڑے بندے کافی جھجکتے ہیں کہ کہیں آمنا سامنا نہ ہو جائے, کیونکہ وہ تو جانتے ہیں میں اب خطیب ہوں مالے کا, امام حسین علیہ السلام کی نالین کا صدقہ, انہی کی جوتی کا صدقہ میرے پلے کخ بھی نہیں.